الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سے احباب نماز عید کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر کسی کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، مسجد میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو کیا گھر میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور اگر گھر میں عید کی نماز ادا کریں گے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ خطبہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے۔ کیا عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ ادا کر لیں تو الحمدللہ، نہ ادا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے، یعنی کہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ سب کے لیے واجب ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین مسلسل یہ عید کی نماز ادا کرتے رہے اور کبھی بھی انہوں نے اس میں ناغہ نہیں کیا۔ اگر گنجائش ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ناغہ کرتے یا کم از کم زبانی ایسی تعلیمات دیتے جن سے پتہ چلتا کہ یہ نماز واجب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی یہ تعلیمات تھیں کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نمازیں ادا کرے، مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ آپ عید کے موقع پہ حکم دیتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی نکالا جائے، بلکہ ان عورتوں کو بھی نکالا جائے جو پردے کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں رہتی ہیں۔ جب آپ سے یہ گزارش کی گئی کہ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، تو آپ نے کہا انہیں بھی نکالا جائے، وہ بھی نکلیں اور اپنی کسی دوست، کسی سہیلی کی چادر میں پردے کے لحاظ سے شریک ہو جائیں۔ ان کی کوئی سہیلی انہیں پردے کے لیے چادر کا کچھ حصہ دے دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پردے کے لیے چادر کی عدم موجودگی کے عذر کو قبول نہیں کیا اور عید کی نماز کے وجوب کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں بھی پردے عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، جب کہ عید کی نماز، عید اور جمعہ یہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عید کی نماز ادا کرو، جمعہ کی نماز ادا کرنے یا نہ کرنے میں تمہیں رخصت ہے۔ گویا کہ عید کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے جمعہ کے نماز کا وجوب جاتا رہتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، لیکن عید کی نماز جمعہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ تو ان تمام دلائل سے پتہ چلا کہ عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جب عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ نماز عید گاہ میں ادا کرنا ممکن نہ ہو، کسی کھلے میدان میں ادا کرنا ممکن نہ ہو، مسجد میں بھی ادا کرنا ممکن نہ ہو، تو کیا گھر میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ عید کی نماز واجب ہے تو اسے ادا کیا جائے گا جیسے بھی ممکن ہو۔ اصل یہی ہے، اصول یہی ہے کہ نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے اور یہی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اگر وہاں پہ ممکن نہ ہو تو مسجد میں ادا کر لی جائے اور مسجد میں ممکن نہ ہو تو گھر میں ادا کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ گھر میں ادا کریں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گھر میں عید کی نماز ادا کریں تو طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے
آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں ادا کرو تو طریقہ مختلف ہوگا، مسجد میں ادا کرو تو مختلف ہوگا، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کھلے میدان میں ادا کریں، مسجد میں ادا کریں یا گھر میں ادا کریں، تینوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی، ایسی حدیث نہیں ملی جو اس بات پہ دلالت کرتی ہو کہ گھر میں عید کی نماز ادا کریں تو طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر کچھ دیر کے بعد ادا کریں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد یہ نماز ادا کر لی جائے۔ نماز کی 2 رکعتیں ہوں گی، جیسا کہ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے کہ عید الاضحیٰ 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو عام نماز کا ہے، البتہ تکبیرات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلی رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جائے، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھ لی جائے، اللہم باعد بینی و بین خطایای یا سبحانک اللہم، اور اس کے بعد 7 اضافی تکبیریں کہی جائیں، یعنی کہ وہ 7 تکبیریں جو عام نماز میں نہیں ہوتی۔ پہلی رکعت میں اضافی تکبیریں 7 ہوں گی۔ سوال پیدا ہوگا کہ ایک تکبیر کے بعد دوسری تکبیر سے پہلے کچھ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ذکر یا کوئی دعا ثابت نہیں ہے، البتہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے کہ ہر 2 تکبیروں کے مابین اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، تو اس لحاظ سے الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز میں اضافی تکبیریں کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوں، اور نہ یہ ثابت ہے کہ آپ نہ کرتے ہوں۔ البتہ آپ کے عظیم صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اضافی تکبیریں کہتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سختی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا مناسب ہوگا۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے عید کی نماز میں ہر اضافی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ 7 اضافی تکبیریں کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پہلی رکعت ایسے ادا کی جائے گی جیسے کوئی بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے اضافی 5 تکبیریں کہی جائیں گی، اور ان کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر کوئی اور سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ایسے ہی مکمل کریں گے جیسے عام نماز مکمل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عید کی نماز میں امام تلاوت اونچی آواز سے کرے گا، جہری قرات کرے گا۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب خطبہ دیں، اور اس خطبے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں،
صدقہ خیرات کی ترغیب دیں، اور یہ خطبہ ایک ہی ہوگا، اور اس خطبے میں امت کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا کی اہمیت ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے ہم عورتوں کو گھروں سے باہر نکالیں، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان عورتوں کو بھی نکالیں جو حیض کی حالت میں ہوں، ماہواری کے ایام میں ہوں۔ یہ عورتیں عیدگاہ میں پہنچ کر نماز سے دور رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطبے میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم خطبہ دیں گے، جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے خطبہ سنے، اور جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اس خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خطبے میں دلچسپی لیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس خطبے میں دلچسپی لیں اور سنیں۔ کئی فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جب عید کی نماز گھر میں ادا کی جائے تو خطبہ عید نہیں ہوگا، صرف 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ خطبہ عید کے بارے میں کہنا کہ گھر میں نماز پڑھنے کی شکل میں نہیں ہوگا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں مل سکی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، آپ گھر میں پڑھیں تب بھی، مسجد میں پڑھیں تب بھی، اور کسی میدان میں پڑھیں تب بھی۔ جو کہتا ہے کہ فرق ہے، اسے چاہیے کہ فرق کی دلیل پیش کرے۔ یہاں پہ میں مزید اطمینان دلانے کے لیے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے کے مشہور و معروف محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کی بیگمات بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ شدید بارش کی وجہ سے نماز عید ادا کرنے کے لیے کھلے میدان میں نہ پہنچ سکے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کو گھر میں جمع کیا، انہیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ خطبہ دیا جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ یہاں پہ یہ بھی بیان کر دوں کہ سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ نماز عید سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لی جائے۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب انسان عید کی نماز سے پہلے کچھ کھائے گا تو تب ہی اس بات کا احساس ہوگا کہ آج روزہ نہیں ہے بلکہ آج عید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق روزے مکمل کرنے کی، فطرانہ ادا کرنے کی، اور عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ عید کے دن ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام امراض سے، تمام وباؤں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔